اگلا سوال ہے ہست بہشت کس کی تصنیف ہے؟ امیر خسرو، خان آرزو، شاہ حاتم یا محمد ولی؟ تو ہست بہشت جو ہے وہ کس کی تصنیف ہے؟ امیر خسرو کی ہے، آپشن ہے۔ اور اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے کس نے؟ ملک خوشنود نے۔ آپ لوگ جان سکتے ہیں، ایگزام میں سوال آتا ہے ملک خوشنود۔ ملک خوشنود جو ہے وہ جہیز کا شاعر کہا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ لکھ لیجیے گا، جہیز کا شاعر۔ جہیز کا شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ محمد قلی قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھا، یا قطب شاہی خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور جب بیجاپور میں جو ہے وہاں پہ شادی کی گئی تو اس کو جو ہے وہ ایک شہزادے کے جہیز میں جو دیا گیا، اور ملک خوشنود نے ہی ہست بہشت کا جو ہے وہ ترجمہ کیا کس کے نام سے؟ جنت شنگار کے نام سے۔ جنت شنگار کے نام سے جو ہے وہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا امیر خسرو کی تصنیف ہست بہشت کا۔ اور ہست بہشت جو ہے وہ امیر خسرو کی ایک تصنیف ہے جو کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رانی کیتکی کی کہانی کس کی رانی کیتکی کی کہانی کس کی تخلیق ہے یا کس کی لکھی ہوئی ہے؟ میر امن کی لکھی ہوئی ہے، انشاء اللہ خاں انشا کی لکھی ہوئی ہے، محمد خیال کی لکھی ہوئی ہے، یا میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے؟ انشاء اللہ خاں انشا کی جو یہ داستان ہے رانی کیتکی کی کہانی، اس کو جو ہے وہ ہندی ادب میں بھی جو ہے وہ کافی اہم مقبولیت حاصل ہے، اور اس کو ہندی ادب کی جو ہے وہ کیا مانا جاتا ہے؟ پہلی کہانی مانا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو داستان ہے رانی کیتکی کی کہانی، اس کے مصنف کا نام ہے انشاء اللہ خاں انشا، جو لکھی گئی ہے 1801 میں، کہیں کہیں آپ کو یہ 1803 میں ملتی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ رانی کیتکی کی کہانی کی کیا کی گئی ہے؟ داستان بیان کی گئی ہے۔ سورج بان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رانی کیتکی کی کہانی، اس میں جو ہے وہ عشقیہ داستان پیش کی گئی ہے۔ یہ آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اردو ناول بیوا کے مصنف کون ہیں؟ کرشن چندر، پریم چند، راجندر سنگھ بیدی یا خواجہ احمد عباس؟ تو یہ جو بیوا ناول ہے اس کے جو مصنف کا نام ہے وہ ہے آپشن 2، یعنی کہ منشی پریم چند۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 میں ہوتی ہے اور وفات 1936 میں ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں جو ہے وہ کئی بار سوال آیا ہے۔ اور پوچھا جاتا ہے کہ منشی پریم چند کا بچپن کا نام کیا تھا؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، بچپن میں ان کا نام جو ہے وہ کیا تھا؟ دھنپت رائے تھا، دھنپت رائے۔ اور انہوں کا ابتدائی نام جو انہوں نے قلمی نام سے لکھا وہ تھا نواب رائے۔ نواب رائے کے نام سے یہ کیا ہوئے؟ بڑے مشہور ہوئے، اور یہ ان کے چاچا نے دیا تھا۔ منشی پریم چند کب بنے؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں 1910 میں منشی پریم چند بنے۔ کیوں بنے؟ کیونکہ 1908 میں ان کا ایک افسانوی مجموعہ تھا جس کا نام تھا سوز وطن۔ نام کیا تھا؟ سوز وطن۔ سوز وطن میں 5 جو ہے وہ افسانے شامل تھے، جس کو برطانوی حکومت نے کیا کر لیا تھا؟ ضبط کر لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے نواب رائے کے نام سے لکھنا جو ہے وہ کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا۔ اور اپنے ایک دوست تھے جن کا نام تھا دیا نارائن نگم، یہ ان کے دوست ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو ایک نام دیا جس کا نام پڑا بعد میں جا کے منشی پریم چند۔ ٹھیک ہے، اور منشی پریم چند کے نام سے منشی پریم چند نے جو ہے وہ پہلی کہانی لکھی 1910 میں۔ اور 1910 میں کیا لکھی؟ اور وہ تھی کہانی بڑے گھر کی بیٹی۔ بڑے گھر کی بیٹی کے نام سے انہوں نے پہلی کہانی لکھی جو منشی پریم چند کے نام سے لکھی تھی۔ یہ بات بھی آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں منشی پریم چند کے حوالے سے۔ چلیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کلیم الدین احمد کون ہے؟ تنقید نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، یا قصیدہ نگار ہیں؟ تو کلیم الدین احمد کا تعلق جو ہے وہ تنقید نگار میں ہوتا ہے، آپشن ہے۔ یہیں پر ایک بات لکھ لیجیے گا، 90% ان کی جتنے بھی کتابیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک ملتا ہے۔ اکثر ایگزام میں جو ہے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، جیسے اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، اقبال ایک مطالعہ، انیس ایک مطالعہ۔ تو زیادہ تر آپ لوگ دیکھیں گے ان کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا، تو اس لیے آنسر یہ ہے تنقید نگار ہو جائیں گے، اور ان کی کتابیں جو ہے وہ آپ کو اکثر یاد رہ جائیں گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلا کوشچن، علی گڑھ تحریک کے بانی کون ہے؟ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، یا ڈپٹی نذیر احمد؟ تو یہ آنسر ہو جائے گا
علی گڑھ تحریک کے بانی کون ہے؟ سر سید احمد خان، جن کی پیدائش ہوتی ہے 1817 میں اور انتقال ہوتا ہے 1898 میں۔ پیدائش ہوتی ہے کہاں پر؟ دلی میں، اور وفات کہاں پر ہوتی ہے؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں علی گڑھ میں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ 1817 میں پیدائش ہوتی ہے اور 1898 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو 4 آپشن دیے گئے ہیں، حالی، شبلی، نذیر اور سر سید، اس میں ایک نام اور جوڑ دیجیے گا جس کا نام ہے محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد، تو ان پانچوں کو اردو نثر کا عناصر خمسہ مانا جاتا ہے۔ خمسہ کا مطلب ہوتا ہے مخمس، مخمس کو ہم لوگ 5 کہتے ہیں۔ تو حالی، شبلی، سر سید، ڈپٹی نذیر احمد اور محمد حسین آزاد کو اردو نثر کا جو ہے وہ کیا مانا جاتا ہے؟ عناصر خمسہ مانا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میر تقی میر کی ولادت کب ہوئی، یعنی کہ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1719، 1717، 1774 یا 1722۔ تو میر تقی میر کی پیدائش ہوتی ہے 1722 میں۔ کہاں پر ہوتی ہے؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں آگرہ میں۔ آگرہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اکبر آباد۔ اکبر آباد میں جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کا انتقال ہوتا ہے 1810 میں۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ آپ لوگ لکھ لیجئے گا، لکھنؤ میں۔ اور لکھنؤ میں ایک ریلوے کالونی کے نام سے مشہور ہے قبرستان، وہاں پر ان کا کیا ہوتا ہے؟ مدفن ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سجاد حیدر یلدرم کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت، علی گڑھ تحریک یا ترقی پسند تحریک؟ تو سجاد حیدر یلدرم کا جو تعلق ہے وہ کہاں سے ہے؟ علی گڑھ تحریک سے ہے۔ آپشن 3 جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور جب علی گڑھ تحریک علی گڑھ بنی 1920 میں، تب یہ کیا تھے؟ وہاں کے رجسٹرار تھے۔ کیا تھے؟ رجسٹرار تھے سجاد حیدر یلدرم۔ اور سجاد حیدر یلدرم جو ہے وہ والد بھی ہیں کس کے؟ قرۃ العین حیدر کے۔ قرۃ العین حیدر کے کیا ہیں؟ یہ والد بھی ہیں، قرۃ العین حیدر۔ ٹھیک ہے، اور یہیں پر لکھ لیجیے گا، سجاد حیدر یلدرم جو ماہر زبان میں تھے وہ ترکی زبان میں تھے۔ ان کا ایک مشہور مضمون بھی ہے جو اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ یہ ان کا جو ہے وہ کافی مشہور ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ۔ یہ 2 تصنیف جو ہے وہ ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، ایک سجاد حیدر یلدرم کی ہے اور ایک کنہیا لال کپور کی ہے۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ناسخ کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں، دلی میں، فیض آباد میں یا عظیم آباد؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے امام بخش ناصر۔ قصہ چاہ درویش ڈیش ہے، کیا ڈیش ہے؟ افسانہ ہے، داستان ہے، سفر نامہ ہے یا سوانح ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا قصہ چاہ درویش جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک داستان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سحر البیان کیا ہے؟ افسانہ، مثنوی، سفر نامہ یا سوانح؟ تو سحر البیان جو ہے وہ مثنوی ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے میر حسن، اور یہ انہوں نے کب لکھی؟ 1784 میں یا 85 میں جو ہے وہ یہ تصنیف انہوں نے لکھی۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا؟ آگرہ میں، دہلی میں، کلکتہ میں یا عظیم آباد میں؟ تو فورٹ ولیم کالج کی جو بنیاد پڑی وہ بنی 1800 میں، اور کہاں پر پڑی؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کلکتہ میں۔ اور یہ ختم کب ہوا؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں 1854 میں۔ تو فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کلکتہ میں پڑی 1800 میں، اور وفات ہوئی یعنی کہ بند کب ہوا؟ 1854 میں۔ اور بند کس نے کیا؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں لارڈ ڈل ہوجی نے اس کو کیا کرایا تھا؟ بند کرایا تھا، اور ویلے جلی کے حکم سے یہ کیا کیا گیا تھا؟ شروع کیا گیا تھا، ویلے جلی۔ ٹھیک، ویلے جلی نے یعنی کہ لارڈ ویلے جلی نے اس کی بنیاد ڈالی، اور اس کو جو بند کروایا 1854 میں وہ لارڈ ڈل ہوجی نے کرایا۔ آگے بڑھتے ہیں، خواجہ حسن نظامی کا مضمون مچھر کیا ہے؟ انشائیہ، ڈرامہ، افسانہ یا داستان؟ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے بات کی گئی ہے مچھر کی۔ سب سے پہلے بات کیجیے مچھر آتا کب ہے؟ مچھر جو ہے وہ رات کو آتا ہے۔ تو رات کو ہم لوگ گاؤں دیہات میں کیا جلاتے ہیں؟ لالٹین جلاتے ہیں،
ٹین جلاتے ہیں. لالٹین جلانے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیا سلائی کی. دیا سلائی کہتے ہیں ماچس کو. ٹھیک ہے. اور لالٹین میں ہم لوگ کیا ڈالتے ہیں؟ مٹی کا تیل ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. مٹی کا تیل یہ یاد کرنے کی ایک ٹرک ہے. ان کے بہت سارے جو ہے وہ انشائیہ اسی طریقے سے. تو لالٹین بھی ان کا انشائیہ ہے, دیا سلائی بھی ان کا انشائیہ ہے, اور مٹی کا تیل بھی ہے. جب مٹی کے تیل کو ہم لوگ لالٹین میں ڈالتے ہیں, اسے دیا سلائی سے جلاتے ہیں, اور جب جلاتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ مچھر آتے ہیں. اور مچھر رات کو آتے ہیں. رات کو ایک اور انسان جاگتا ہے, الو. انسان نہیں ہے, جانور ہے. تو یہ الو بھی کیا ہے؟ ان کا ہی انشائیہ ہے, خواجہ حسن نظامی کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لالٹین ہو گیا, دیا سلائی ہو گیا, مٹی کا تیل ہو گیا, اور الو ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں, یہ ہیں. ان سے آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ترانہ ہند کس کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض, علامہ اقبال, ڈپٹی نذیر احمد, اور آتش لکھنوی. تو ترانہ ہند جو ہے وہ کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی ہے. علامہ اقبال نے بچوں کے لیے کتنی نظمیں لکھی ہیں؟ تو ایگزام میں یاد رکھ لیجیے گا, 9 لکھی ہیں. اور یہ 9 کی 9 کس میں شامل ہیں؟ ان کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا میں شامل ہیں, جو 1924 میں جو ہے وہ شائع ہوا. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اس آباد خرابے میں کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ انشائیہ سے, خود نویس سے, افسانے سے, یا داستان سے؟ تو اس آباد خرابے میں کیا ہے؟ خود نویس تھے. اور اس آباد خرابے میں کس کی خود نویس تھے؟ تو یہ اختر الایمان کی خود نویس تھے. اور یہ کب شائع ہوئی؟ 1996 میں یہ جو ہے وہ شائع ہوئی, اس آباد خرابے میں. اور اس آباد خرابے میں ایک غزل ہے جو ان کی یادیں کا شعری مجموعہ ہے, اس سے جو ہے وہ کیا کی گئی ہے؟ اخذ کی گئی ہے, یعنی کہ یہ نام یادیں سے لیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. سریندر پرکاش کا بیجو کا تعلق ہے انشائیہ سے, ڈرامہ سے, افسانہ سے, یا داستان سے؟ تو سریندر پرکاش کا جو بیجو کا ہے اس کا تعلق کس کے ہے؟ افسانے سے ہے. بیجو کا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھیت میں فصل اگتی ہے تو اس فصل میں جو ہے وہ ایک انسان کو اس طریقے سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر کوئی جانور نہ آئے. تو اس طریقے سے بیجو کا جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے. بیجو کا کردار کون ہے؟ گودان کا جو حوری ہے اسی کو یہاں پہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اور بیجو کا جو ہے وہ کتنا پرسنٹ لے جاتا ہے فصل کا؟ تو 25% لے جاتا ہے, یعنی کہ 1/3, 1/4 سوری. آگے بڑھتے ہیں. غزل کے مصرے کیسے ہوتے ہیں؟ اوپر والا الگ وزن میں اور نیچے والا الگ وزن میں ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے. تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے. کوئی وزن نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. غزل کے مطابق طرح طرح کی, یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد جس غزل کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہم ردیف ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں, حسن مطلع کہتے ہیں, کتاب بند کہتے ہیں, یا مطلع کہتے ہیں؟ تو جس غزل کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اسے ہم لوگ مطلع کہتے ہیں. آپشن 4 جو ہے وہ صحیح آنسر ہو جائے گا. اور مطلع جو ہے وہ ہم ردیف اور ہم قافیہ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ایک شعر ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پوچھا گیا ہے ہم قافیہ اور ہم ردیف. تو ردیف ہوتے ہیں یہ دونوں لاسٹ جو سیم ہوتی ہے, اور شام اور تمام کیا ہے؟ قافیہ ہے. تو یہ جو ہے وہ غزل کا پہلا مصرع ہے, اور اس طریقے سے یہ ردیف اور قافیہ کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. مطلب جو ہے وہ پہلا مصرع ہوتا ہے, اور مقطع جو ہے وہ آخری ہوتا ہے, جس میں شاعر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. جیسے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے. تو یہاں پہ جو میر آیا ہے یہ تخلص ہے, اور یہ مقطع ہے, یعنی کہ غزل کا مقطع ہے. آگے بڑھتے ہیں. اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ یہ آپ کو جو ہے وہ بتانا ہے, جس میں آپشن دیے گئے ہیں میر تقی میر, امیر خسرو, محمد قلی قطب شاہ, اور غالب. تو یہاں پہ اردو کا پہلا صاحب دیوان پوچھا گیا ہے, تو آنسر ہو جائے گا محمد قلی قطب شاہ جو ہے وہ اردو کا
पहला साहिब दीवान शायर है जो कुतुब शाही खानदान का 5वां बादशाह होता है। गजल बे वक्त की रागनी है, ये किसका कौल है? अजमतुल्लाह खान, अल्ताफ हुसैन हाली, फिराक गोरखपुरी या अल्लामा शिबली नुमानी। तो गजल बे वक्त की रागनी है, ये कौल कहा है किसने? अल्ताफ हुसैन हाली ने। किसमें कहा है? अपनी किताब है इनकी 1893 में, जिसका नाम है मुकदमा शेर व शायरी, उसमें उन्होंने ये कहा है गजल की गर्दन बेतकल्लुफ उड़ा देनी चाहिए, ये कौल कहा है अजमतुल्लाह खान ने। ये भी याद रख लीजिएगा। गजल बे वक्त की रागनी है, अल्ताफ हुसैन हाली। गजल की गर्दन बेतकल्लुफ उड़ा देनी चाहिए या मार देनी चाहिए, अजमतुल्लाह खां का है। अल्लामा शिबली नुमानी, गजल इश्क व मोहब्बत की खमीर से बना है, ये आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि जो गजल के हवाले से कि गजल जो है वो इंतहाओं का क्या है, एक सिलसिला है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दर्द दिल शोरा में कौन अनासिर अरबा नहीं है? अभी हमने आप बात की थी मुखम्मस 5 को कहते हैं और मुरब्बा जो है वो 4 को कहते हैं। तो मुरब्बे से बना है अरबा, तो यहाँ पे बताना है दर्ज झेल शोरा में कौन अनासिर अरबा नहीं है। चलो देखते हैं। असगर बिल्कुल है, जिगर मुरादाबादी बिल्कुल है, हसत मोहानी भी बिल्कुल है, वली दखनी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि इसकी जगह क्या होना चाहिए था? इसकी जगह होना चाहिए था फानी बदायूनी। तो फानी, असगर, जिगर और हसरत जो है वो उर्दू शायरी के क्या है, अनासिर अरबा है, वली नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। गजल नीम वहशी सिनफ सुखन है, ये किसका कौल है? अजमतुल्लाह खां, हाली, फिराक गोरखपुरी या कलीमुद्दीन अहमद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कलीमुद्दीन अहमद। आगे बढ़ते हैं। गजल में कम से कम अशआर की तादाद होनी चाहिए, 4, 6, 5 या 10। तो गजल में जो है वो कम से कम कितने अशआर होने चाहिए? 5। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका लकब शमशुद्दीन है? ख्वाजा मीर दर्द का, मीर तकी मीर का, आतिश लखनवी का या वली दखनी का। तो यहाँ पे लकब पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये वली दखनी का है। और लकब का ताल्लुक किस में होता है? तो आप लोग बता सकते हैं। लकब का ताल्लुक जो है वो इसमें मारफा में आता है, ठीक है, क्योंकि इसम की जो है वो 5 इकसाम है और उन 5 इकसाम में जो है वो इसमें मारफा की भी 5 है, ठीक है। तो इसमें मारफा और इसमें नकरा जो है वो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो लकब जो है वो इसमें मारफा में आता है। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं। इल्हामी का मतलब होता है जो पूजी जा सकती हैं, जिनकी जो है वो प्रार्थना की जा सकती है। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुकद्दस और दूसरी दीवाना गालिब। ये किसका कौल है? अब्दुल रहमान बिजनौरी, अल्ताफ हुसैन हाली, फिराक गोरखपुरी या अल्लामा शिबली नुमानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान बिजनौरी। और इनकी किताब है मुहासिन कलाम गालिब। मुहासिन कलाम गालिब में ये बात उन्होंने कही है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुकद्दस और दूसरी दीवान गालिब। किताब का नाम मैंने आपको बता दिया, मुहासिन कलाम गालिब। और यहीं पर लिख लीजिएगा गालिब पर सबसे पहला काम किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अल्ताफ हुसैन हाली ने 1897 में। एक किताब है जिसका नाम है यादगार गालिब। यादगार गालिब जो है वो गालिब पर लिखा गया पहला काम है जो अल्ताफ हुसैन हाली ने किया। यहीं पर एग्जामिनर जो है वो सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब पर सबसे ज्यादा काम किसने किया? तो आपको ये भी बताना है कि सबसे ज्यादा काम किसने किया है। तो आप लोग बता सकते हैं इम्तियाज इम्तियाज अली खां अरशी ने। इम्तियाज अली खां अरशी ने गालिब पर जो है वो सबसे ज्यादा काम किया है। अगर सबसे पहले पूछा जाए तो हाली, और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो इम्तियाज अली खां अरशी। और इम्तियाज अली खां अरशी को ही गालिब का क्या माना जाता है? माहिरीन माना जाता है। इसके बाद गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा है? अजमतुल्लाह खान ने, अल्ताफ हुसैन हाली ने, फिराक गोरखपुरी ने या अल्लामा शिबली नुमानी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अल्ताफ हुसैन हाली ने गालिब को जो है वो क्या कहा है? हैवान ज़रीफ कहा है। और कहाँ कहा है? अभी हमने उसको जो है वो पीछे जो है वो डिस्कस किया है। तो गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्ताफ हुसैन हाली।